اللہ کے لیے جو تمام عالم کا پالنہار ہے، درود و سلام ہو نبی آخر الزماں تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے میں اللہ رب ذوالجلال نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ آج یہاں ہمارے ہندوستانیوں کا ایک عظیم الشان جلسہ ہے، اس لیے کہ ہمارا ملک سیکولر ہے۔ ہم اس ملک میں رہنے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں تقریباً 14 سال امریکہ میں رمضان میں قرآن سنانے کے لیے گیا تھا۔ وہاں جیسے ہی ایئرپورٹ میں ہم اترتے ہیں تو ہمارے اس چہرے کو دیکھ کر سامنے آ کے لوگ گلے ملتے ہیں، چاہے وہ عورتیں ہوں بڑی خوشی سے بات کرتے ہیں، مرد بھی خوشی سے بات کرتے ہیں۔ وہ یہ پوچھتے ہیں یو آر فرام انڈیا؟ جی ہاں، ہم انڈیا والے ہیں، ہندوستانی ہیں، تو وہاں ہمیں بڑی عزت ملتی ہے۔ لیکن کیا کریں کہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہمارے اس امن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا یہ جلسہ ان سب کے لیے ایک بہت بڑا جواب ہے کہ یہ چھوٹی کوششیں کر کے ہمارے اس ملک کو داغدار نہیں بنا سکتے۔ ہم یہاں ہیں، یہیں رہیں گے اور یہیں انشاءاللہ ہماری آخری مرتیو بھی ہوگی، ہم یہیں مریں گے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا امریکہ میں کہ آپ آ جائیے، وہیں رہ جائیے۔ میں نے کہا کہ میرے ملک میں مجھے خدمت کرنے کا موقع ہے تو میں ملک چھوڑ کے کیوں USA کو آیا؟ وہاں مجھے پیسوں کی، ڈالروں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرے ملک میں مجھے خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں دیکھ رہا تھا اسٹیج پہ کہ ہمارے تمام سوامی جیز ہو یا ہمارے پنڈت ہو یا ہمارے فادرز ہو یا ہم ملا ہو، سب نے ایک کے ہاتھ میں لے کے اتحاد کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ میں ذرا آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی ذرا کھڑے ہو جائیں اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ لے کے بتائیں کہ یہ ہے ہندوستان، یہاں مسلمان بھی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتا ہے اور یہ کرسچن بھی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتا ہے۔ ہم کسی ایک دوسرے کا ہاتھ کبھی بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک کے لیے اگر ہماری جان دینے کا وقت آئے اس حفاظت کے لیے، ہم اسی طرح مل کے اس ملک کی حفاظت کریں گے۔ یہ ہے ہمارا ملک کہ اگر پاکستان بھی اگر غلط نظر ڈالتا ہے تو اس ملک کا مسلمان بھی، ہندو بھی، کرسچن بھی اس کا بڑا زبردست جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر چین بھی غلط نظر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے بھی منہ توڑ جواب دینے کی ہمارے ہندوستانیوں میں اللہ کا شکر ہے کہ یہاں ہمت بھی ہے، طاقت بھی ہے، جذبہ بھی ہے۔ ہم کبھی پور کی طرف نہیں جاتے۔ ہمارے یہ پنڈت اور یہ ہمارے ملا، یہ ہمارے دوسرے مذاہب کے جو پادری ہیں یا دوسرے مذاہب کے مذہبی پیشوا ہیں، اگر یہ اپنی عبادت کر کے اپنے بھگوانوں کو پکاریں گے، یہ سب ہو جائیں گے اور ہمارے ملک کی انشاءاللہ اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ یہ کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کچھ بیان بازی کر کے یہاں کے امن کو توڑ دیں گے، یہاں کی بھائی چارگی کو توڑ دیں گے۔ قسم ہے میرے رب ذوالجلال کی، یہ جو یونائٹی ہے یہی یونائٹی ہمارے ملک کی انشاءاللہ حفاظت کرے گا۔ بس میں ہمارے بیراتی سریش صاحب کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کانگریس، یہ جنتا دل، یہ BJP، یہ الگ الگ پارٹی، یہ سیاسی کام کر لیں، اس سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہم ایک ہندوستانی ہیں تو ہم مل کے اس ہندوستان کو پروان چڑھائیں گے۔ یہاں کرسچن بھی رہتے ہیں،
ہم ان کی پگڑی کی عزت کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ اور یہاں ہمارے بدھ بھائی بھی رہتے ہیں، یہاں جین بھی رہتے ہیں، یہاں دلت بھی رہتے ہیں، یہاں OBCs بھی رہتے ہیں، سب جاتی کے لوگ رہتے ہیں، لیکن یہ عبادت مسجد میں نماز پڑھ کے کریں گے، مندر میں پوجا کر کے کریں گے، چرچ میں ان کے مطابق عبادت کر کے کریں گے، گرودوارے میں ان کے مطابق عبادت کریں گے، لیکن جب ہم باہر رہیں گے تو ہم ہندوستانی بھائی بھائی ہیں۔ اگر کسی کو خون کی ضرورت بھی پیش آ جائے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میں مسلمان ہوں، کہاں سے ہندو کو خون دے سکتا ہوں۔ یہاں ہم ہندو کے لیے بھی اپنا خون دے کے ایک مسلمان بھائی بچائے گا، اور ایک ہندو اپنا خون دے کے مسلمان کی رکشا کرے گا۔ یہی ہے انسانیت۔ بھائی اسے چھوڑ کے ہم کہاں جائیں گے؟ جب یہ ان کے بھاشن یا ان کی باتیں سنتا ہوں، یقین مانیے کہ میرا دل بھی روتا ہے، میرے آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں۔ یہ کیسے ہمارے بھٹکے ہوئے بھائی ہیں، کاش کہ ہماری یہ سامی جی اور ہم سب مل کے ان کے لیے دعا کریں کہ یہ بھی غلط راستے سے صحیح راستے کی طرف چلے آئیں۔ بس میں ان چند کلمات کے ساتھ ہمارے واجد صاحب کو بھی اور آپ کے تمام ساتھیوں کو، اور خاص طور پر ہمارے اس علاقے کے MLA بیراتی شریش صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جب یہ کبھی اذان تو کبھی حجاب تو کبھی وہ تو کبھی یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم ٹریڈ کا بائیکاٹ کریں گے۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی نے ٹریڈ کا بائیکاٹ کیے بغیر سب نے ٹریڈ ایک ساتھ کر کے دکھایا کہ تمہاری باتوں کا ہم پہ کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ ہم یہاں ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ تجارت بھی کریں گے، اور ایک دوسرے کے لیے اگر اس کی بیماری میں عیادت کرنے کا موقع ہو تو عیادت کریں گے۔ اگر کوئی مر جائے تو اس کا کریا کرم کرنے کا وقت آئے تو ہم اپنے کندھوں پہ ان کی میتوں کو اٹھا کے آخری کریا کرم کریں گے۔ ہمارے لیے کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا ملک ضرور پروان چڑھے گا۔ ہم یہاں ہمارے غریب بھائیوں کی فکر کریں گے، وہ نوجوان جن کے پاس اس وقت جاب نہیں ہے ان کی فکر کریں گے، ہم فکر کریں گے ان کی جن کے پاس سر چھپانے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، چھت بھی نہیں ہے، روڈ پہ سوتے ہیں۔ ابھی میرے پاس کچھ لوگ آئے کہ پورے بنگلور کا سروے کر کے انہوں نے بتایا کہ 4000 لوگ ان کی فہرست ان کے پاس ہے جو روڈوں پہ سوتے ہیں، ان کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے۔ یہ لوگ سب مل کے ان کے لیے انشاءاللہ سر ڈھانکنے کے لیے، چھپانے کے لیے چھت کا انتظام کریں گے۔ بس میں ان چند کلمات کے ساتھ آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بڑی محبت کے ساتھ ہمارے ان احباب کی دعوت پہ تشریف لائے اور یہاں جمع ہو کے بھائی چارگی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ کرے کہ اللہ اس محبت کو ہمیشہ باقی رکھے، کسی کی نظر نہ لگے، اور ہم بس آگے بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں، اور ایک دن وہ آئے کہ ہم دیکھے نہ دیکھے لیکن ہماری اولاد دیکھے کہ our country is number 1 country in whole world۔ یہ اللہ ہم کو دکھا دے۔